السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، تقریباً آدھا رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، اور ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا مبارک ہے، کتنا بابرکت ہے، اور اس مہینے کو اللہ رب العزت نے قرآن کے نازل کرنے کے لیے قبول فرمایا، اور قرآن کو فرمایا یہ سراسر ہدایت ہے۔ تو گویا رمضان المبارک کا مہینہ بھی یہ ہدایت کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ اور کل رات میں تراویح کے بعد ہم نے یہ سنا تھا کہ ہدایت جو ہے یہ اس نور کا نام ہے، یہ اس روشنی کا نام ہے جس کی روشنی سے ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتے ہیں۔ فرمایا نا کہ انسان کو جو سب سے بڑی دولت ملی دنیا میں وہ ہدایت کا ملنا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ہدایت کی روشنی میں صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوگا ان چیزوں کو سمجھ کر ان پر عمل کر سکے، اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوگا ان چیزوں کو سمجھ کر ان کو چھوڑ سکے۔ تو دوستو، اس چیز کے بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ 15 دن تقریباً گزر چکے ہیں رمضان المبارک کے۔ اب ہم ایک سرسری جائزہ لیں، کیونکہ آدمی دنیاوی اعتبار سے اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو وہ اپنے کاروبار کا جائزہ وقتاً فوقتاً لیتا رہتا ہے کہ میں نے دکان تو کھول دی ہے اور میں نے کچھ سامان خریدا ہے بیچنے کے لیے، لیکن کیا میرا یہ طریقہ صحیح ہے، مجھ کو پروفٹ ہو رہا ہے؟ جو دکاندار یہ دیکھتا ہے وقتاً فوقتاً کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، تو وہ دکاندار جو ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ کس طرح سے پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہو، دکان کھولنے کا مقصد پورا ہو، اور جب وہ اس کی فکر کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت پروفٹ دیتے بھی ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اعمال کے اعتبار سے اپنا کوئی جائزہ نہیں لیتے۔ تو یہ جائزے کا لینا وقتاً فوقتاً بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مرد حضرات کسی نہ کسی درجے میں ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام بھی مسجد میں ہوتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے مردوں کے لیے۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا الا ماشاءاللہ کوئی گھر ہو کہ عورتوں کا اکثر وقت یہ کھانے پکانے میں ہی گزر جاتا ہے۔ بہت کم ایسے گھرانے ہیں جہاں پر مرد حضرات عورتوں کے اعمال کی فکر کرتے ہوں گے۔ تو آج اس بات کو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے گھر کی عورتوں پر کتنی محنت کی، کتنا ان کا ہم نے جائزہ لیا۔ صرف رمضان کے لیے نہیں، رمضان کے لیے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عادت ڈالنے کے لیے، کہ ہم کو عادت ہو جائے پوری زندگی کی، کیونکہ جو چیز رمضان میں شروع ہو گئی انشاءاللہ وہ پوری زندگی قائم ہو جائے گی۔ تو دیکھو، عورتوں کا جائزہ لینا، عورتوں کو دینداری پر کھڑا کرنا، بچوں کو دینداری کی فکریں دلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارے آسانی کے لیے ہے آگے چل کر۔ ورنہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بعض بیویوں کو اور بعض اولاد کو دین کا دشمن بتایا کہ تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں، یہ تمہارے کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ کہاں لے کے جائیں گے؟ جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اسی لیے دوستو، ہمارے استاد ایک نقطہ بیان کرتے تھے، بہت گہری بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس امت کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ مختلف آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں،
اور اللہ کے فضل سے وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. لیکن اگر ظاہری سبب دیکھے کامیاب ہونے کا تو ان کے بیوی بچوں کا ساتھ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم دیا، ایسی زمین میں چھوڑنے کا حکم دیا جہاں پر پانی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم پر. اللہ کا حکم کس کو ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم کو. اب جب انہوں نے وہاں پر چھوڑا تو ان کی بیوی نے، ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ آپ ہم کو یہاں پہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ پھر کہا کیا اللہ کا حکم ہے یہ؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. اگر ہمارے استاذ کہتے تھے اگر وہ بیوی ان سے یہ کہتی کہ اللہ کا حکم آپ کو ہے، ہم کیوں رکے ایسی جگہ پر، تو کیا ہوتا تھا؟ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی پر اتنی محنت کی تھی دینداری کے اعتبار سے کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. تو ان کی وہ قربانی کیا بن گئی؟ بیت اللہ کی آبادی کا اس وقت کے لیے بظاہر ذریعہ بن گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنی دعاؤں کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں. حضرت اسماعیل کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ ان کو اللہ کے نام پر کیا کرو؟ قربان کرو. تو حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے اپنا خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. تو حکم کس کو تھا؟ نبی کا جو خواب ہے وہ بھی وحی ہے اور حکم ہے. تو گویا حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ذبح کیا جائے، قربان کیا جائے. تو یہ حکم کس کو تھا؟ حضرت ابراہیم کو. حضرت اسماعیل کہہ دیتے کہ اللہ ابا جان یہ حکم آپ کو ہے لیکن میں کیوں ذبح ہوں؟ حکم تو آپ کو ہے نا. تو کیا ہوتا؟ آزمائش میں مکمل طور پر کامیابی نہیں ہوتی. لیکن حضرت اسماعیل پر حضرت ابراہیم کی یہ محنت تھی کہ کہنے لگے یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے مجھے ذبح کرنے کا یہ آپ کر گزریے، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پاؤں گے. تو کتنی گہری بات ہے دوستو. اگر بیوی بچوں کا ساتھ ہو تو آدمی بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہے، اور بیوی بچوں کا ساتھ نہ ہو، آدمی کتنا ہی بڑا دیندار ہو، علامہ ہو، تو وہ قربانی نہیں دے سکتا. اپنی ذات کی تو دے دے گا وہ، لیکن مجموعی طور پر اس کو قربانی نہیں دینے ملے گی. تو معلوم ہوا دوستو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا. ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. تو یہ کیوں کہا گیا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ؟ یہ ہم کو ذمہ داری سمجھائی گئی ہے. تو دوستو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کی فکر کریں جس طرح دنیا کی ان کی فکر کرتے ہیں. ان کے کپڑے لتے کی، ان کی پڑھائی لکھائی کی، ان کی تمام ضروریات کی فکر کون کرتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کاروبار میں، نوکریوں میں ہم اپنے آپ کو کیوں کھپاتے ہیں؟ ان کے لیے کھپاتے ہیں. لیکن ہم یہ گمان کریں، ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم نے ان کے دین کی فکر نہیں کی اور کتنی ہی دنیا سمیٹ کر ان کے قدموں میں ڈال دی، انجام یہ ہوگا کہ جب ہماری عمر ختم ہو جائے گی، ہماری عمر پوری ہونے آئے گی، تو یہ ہماری سب قربانیاں بھول جائیں گے کیونکہ ان کے پاس دین نہیں ہوگا. ہم نے ان کے اوپر جو احسانات کیے ہیں ایک شوہر ہونے کے اعتبار سے یا باپ ہونے کے اعتبار سے، یہ اس کو سمجھیں گے کہ تو کون سی بڑی کام کی ہے، پیدا کیوں کیے تھے. ایسے الفاظ دوستوں بچوں کے سننے ملتے ہیں کہ باپ نے پوری زندگی لگا دی اور بعد میں بچہ کہتا ہے کہ پیدا کیوں کیے تھے میرے کو، نعوذ باللہ. اور بیوی کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. تو معلوم ہوا دوستو دینداری نہ سکھانے کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا.
اور آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہونا ہی ہے۔ اس لیے ہم دوستو اپنے بیوی بچوں کی اس رمضان کو بہانہ بنا کر فکر کریں۔ فکر کیا کرنا ہے؟ کوئی ایکسٹرا نہیں کرنا ہے کوئی چیز، ہم ان کی نمازوں کی پابندی کی فکر کریں، وقتاً فوقتاً پیار محبت سے، ڈنڈا لے کر کے نہیں، ڈنڈا لے کر کے، کیونکہ ابھی تک جو ہے اتنا ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ سختی آ گئی ہے۔ اب ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے تو سخت چیز ٹوٹ جاتی ہے، مڑتی نہیں ہے، اس کو دھیرے دھیرے کر کے فلیکسیبل بنانا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ ایک ہمارے جو ہے ذمہ دار ساتھی واقعہ سناتے تھے، ایک شخص جو ہے اس کو جو ہے ماشاءاللہ دینداری کا تھوڑا جذبہ آیا، مسجدوں میں بیانات میں بیٹھنے لگا، اللہ کے راستے میں وقت لگایا، پھر گھر پہ آیا اور فجر کی نماز میں اٹھا، پہلے نہیں اٹھتا تھا، فجر کی نماز میں اٹھا اور سب گھر والوں کو اٹھایا، بہن کو بھی اٹھایا، چھوٹی بہن کو، بولے اٹھ جا، تو نہیں اٹھی، تو ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا، بولے دیکھ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو کیا ہے؟ آنکھ کھلی تو ڈنڈا، بولے نہیں اٹھی تو سر پھوڑ دوں گا۔ تو بہن اٹھی، وضو کی اور پھر نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت فجر کی فرض نماز ادا کرتی ہوں ڈنڈے کے واسطے، اللہ اکبر۔ کس کے واسطے؟ ڈنڈے کے واسطے۔ تو اللہ کے واسطے نہیں ہوگا، کس کے لیے ہوگا؟ تو اس لیے حکمت کے ساتھ ہم اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ اچھا، گھر کا جب ماحول بنتا ہے دوستو تو خود بخود ہمارے بچوں کے اندر اور پورے خاندان کے اندر انشاءاللہ ہدایت کا ذریعہ بنیں گے ہمارے گھر والے، اور اللہ نے توفیق دی تو اس سے آگے بھی بات جاتی ہے۔ ایک کارگزاری سناتا ہوں آپ کو، ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ ہمارے ہی ملک میں، علاقے کا نام بتائے تھے لیکن یاد نہیں ہے، آج سے 10-12 سال پہلے میں نے سنا تھا، اچانک میں واقعہ یاد آیا۔ ایک علاقے کے اندر ایک سوسائٹی بنی نئی، آزو بازو میں جھوپڑ پٹی کا ایریا تھا، بیچ میں سوسائٹی بنی، وہاں پر ایک دیندار جوڑا، ایک شوہر اور ایک بیوی رہنے کے لیے آئے۔ اب وہ جو سوسائٹی کے جو وال تھی اس کے نیچے وہ سائیڈ میں ایسی بستی تھی، ایسے لوگ وہاں پہ رہتے تھے جو پتھر توڑنے والے لوگ تھے، پتھر توڑتے تھے، آزو بازو میں کہیں پر وہ پہاڑ وغیرہ تھا تو پتھر توڑتے تھے، مزدوری کرتے تھے مسلمان، لیکن ان کی زندگی اسی میں جا رہی تھی۔ جو مرد حضرات تھے وہ بھی پیتے تھے اور عورتیں بھی پیتی تھیں، ایسا ماحول تھا ادھر کا، وہ بستی کا، اور دونوں پتھر توڑتے تھے، اور جب تھکن سے چور ہو جاتے تھے رات میں تو پھر پی کے شام ہوتے ہی گالی گلوچ جھگڑے شروع ہو جاتے تھے۔ اور پھر اب یہ نیا نیا جوڑا وہاں پر رہنے گیا، دیندار لوگ تھے، اور دل میں فکر ہوئی کہ کتنی عجیب زندگی یہ لوگ کی گزر رہی ہے، تو شوہر اور بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا۔ بیوی نے کہا میں عورتوں پہ محنت کرتی ہوں، آپ مردوں پہ محنت کرو۔ اب جو ہے کئی سالوں تک انہوں نے دونوں نے مل کے، عورت نے عورتوں پر اور شوہر نے مردوں پر محنت شروع کی، اتنی محنت کی، ان کو کھلانا پلانا، ان کو دینا۔ ہاں اچھا، ایک بات ہم ذہن میں رکھیں کہ جب دین کی محنت ہم کسی پہ کرتے ہیں، کسی کو دعوت دیتے ہیں، تو سکھ کی دعوت جو ہے نا اکثر اثر نہیں کرتی، ہمارا تھوڑا جیب بھی خالی ہونا چاہیے، ہمارا جیب بھی خالی ہونا چاہیے، پیار محبت سے، حکمت سے، کسی طرح سے ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمارا خرچ بھی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے خرچ بھی خوب کیا۔ ایک وقت ایسا آیا، ہمارے استاذ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے بچوں کو، اب بچے بھی ویسے ہوں گے، بڑے ہوں گے، اسکول کا ٹھکانہ نہیں ہوتا اکثر ایسی جگہوں پر، ان کے بچوں کو مدرسے میں بھیجنے کی انہوں نے فکر کی، ایک ایک بچے کو مدرسے میں ڈالو۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ ایسے اور ہمارے بچے کتنے جو ہے نا اچھی جگہ پر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتنے اچھے دکھ رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے ان لوگوں کے اندر دین آنا شروع ہوا، بچے مدرسے میں جا کے دھیرے دھیرے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں۔ لمبا دور گزرا، بہت سالوں تک محنت کی انہوں نے، اور جو بچیاں تھیں ان کی، وہ عورت جو دیندار عورت تھی وہ ان کو گھر میں تعلیم دیا کرتی تھی، ان کو قرآن پڑھاتی تھی۔ ہمارے استاذ کہتے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد اس بستی کا ایسا ماحول بنا کہ اکثر گھروں میں حافظ اور کچھ گھروں میں عالم پیدا ہو گئے، اور وہ بستی کا بالکل نقشہ ہی پلٹ گیا۔ کہاں وہ پی کر جو ہے جھگڑے کرنے والے لوگ، پوری بستی کے اندر کیا بن گیا؟ دینداری کا ماحول بن گیا۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو اپنے گھر کی فکر کرنا، اور انشاءاللہ ہمارا گھر بن جائے گا، ہماری عورتوں میں دین آئے گا،
اور مرد اور عورت مل کے جب دین کی محنت کریں گے، اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا اثر نسلوں تک پہنچے گا، اور اللہ نے چاہا تو ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں پہنچے گا۔ میں نے آسانی سے بول دیا، آپ لوگوں نے آسانی سے 5 منٹ میں سن لیا، لیکن غور کریں کہ وہ دونوں میاں بیوی نے کتنی محنت کی ہوں گی اور کیسی کیسی محنت کی ہوں گی۔ اتنا سیدھا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں جب سب سے پہلے دعوت کا کام شروع کیا ہے تو اتنا آسان نہیں تھا۔ سب سے پہلے جو پتھر مارا ہے چچا نے مارا ہے، گھر سے مخالفت شروع ہوئی، اور کہنے لگا ابو لہب تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، ایسی بات کے لیے آپ نے ہم کو جمع کیا، اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ سب سے پہلے مخالفت گھر سے شروع ہوئی۔ تو مخالفت ہوگی، بہت ساری چیزیں آئیں گی، لیکن آدمی جب اپنے آپ کو دینداری پر جمانے کی فکر اور کوشش اور نیت کر لے گا تو اللہ رب العزت اس کو کیا دیں گے؟ ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ تو ہم اس بات کی نیت کریں کہ آج سے ہم اپنے گھر والوں کی خاص طور پر فکر کریں، ان کو وقتاً فوقتاً پوچھتے رہے نماز ہو گئی کیا، نماز پڑھ لیے، جواب ملے گا نہیں پڑھے، پڑھ لو۔ دوسری بات، رمضان المبارک کے اندر وہ عورتیں جو ہے کھانے پکانے میں لگی رہتی ہے، اور ہمارے بھی بہت سے تقاضے ہوتے ہیں کہ بیگم آج تھوڑا جو ہے پیزا کھانے کا دل کر رہا ہے، باہر کا تو اپن کھاتے نہیں، گھر میں بناؤ۔ اب پورا جو ہے وقت پیزا کی روٹی بنانے میں اور پیزا بنانے میں لگ گیا۔ تھوڑے سموسے جو ہے چائنیز والے اور چکن والے اور مٹن والے سب کھانے کے دل ہو رہا ہے آج۔ تو پورے تقاضے جو ہے عورتوں کے اوپر ڈال دیے۔ اب بیچاری وہ لگی ہوئی کام میں، نہ قرآن کا ٹھکانہ نہ نماز کا ٹھکانہ۔ ہم ماشاءاللہ مسجد میں نماز بھی ادا کر رہے ہیں، بیان بھی سن رہے ہیں، تو بوجھ عورتوں کا تھوڑا کم کریں۔ ان کو کہے خاص طور پر کہ کچھ بھی کھانے کا رہے گا باہر سے لے کے آئیں گے، ٹینشن مت لو، لیکن رمضان کو وصول کرو۔ کھجور اور پانی بھی کر لیں گے، فروٹ کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رمضان میں جو ہے ذمہ داری ان کو احساس دلاؤ۔ نہ یہ کہ تقاضوں پہ تقاضے کہ بھائی یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے۔ رمضان دوستو یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے کے لیے نہیں آیا ہے، رمضان تو ہماری ترقی کے لیے آیا، اور ہماری ہی نہیں، ہمارے گھر والوں کی بھی۔ تو اس کی فکر کریں کہ گھر والے زیادہ سے زیادہ اعمال میں جڑے۔ تراویح کا بھی اہتمام، اکثر جو ہے مردوں کی تراویح تو ہو جاتی ہے، لیکن عورتیں جو ہے کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے، بہانے کی وجہ سے بولو، سستی کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے ان کی تراویح بھی مکمل نہیں ہو پاتی۔ کبھی پڑھ لیے، کبھی نہیں پڑھے، کبھی 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت میں کام ختم ہو گیا، کبھی پوری پڑھ لی ہے۔ تو اس کی فکر کرنا دوستو ہمارے ذمہ ہے، تو کریں گے اس کی فکر آج سے۔ گھر میں تعلیم کا نظام بنائیں، گھر میں تعلیم کا نظام۔ ایسی کئی عورتیں ہوں گی بیچاری جن کے ماں باپ نے ان کو گریجویٹ کرا دیا ہوگا اور بڑی بڑی پڑھائی ان کو کرا دی ہوں گی، لیکن ان کو کبھی غسل کا طریقہ نہیں سکھایا ہوگا۔ اچھا دوستو، جس چیز میں ہم کو شرمانا ہے نا اس چیز میں ہم شرماتے نہیں ہیں، اور جس چیز میں نہیں شرمانا ہے اس میں ہم شرما جاتے ہیں۔ کئی ماں باپ ایسے ہیں جن کی ذمہ داری ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے بالغ ہونے سے پہلے ہی پاکی اور ناپاکی کے مسائل سکھائیں۔ مائیں بچیوں کو سکھائیں، باپ بچوں کو سکھائیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پاکی ناپاکی کے مسائل سکھائے۔ اگر حیا آتی ہے، شرم آتی ہے تو ایسا انتظام کرے، ایسے اساتذہ کے پاس اس کو بٹھائے جو اس کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل سکھائیں۔ اور عورتیں، بیویاں اپنی بچیوں کی یہ کریں کہ ان کو پاکی اور ناپاکی، اس کے اندر شرم اور حیا کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو زندگی کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو اپنے ماں باپ کے گھر سے اچھا پڑھ لکھ کر جو ہے اپنے شوہروں کے گھر میں جاتی ہے، لیکن ان کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل پتہ نہیں ہوتے، پتہ ہوں گے بھی تو اوپر سے، حالانکہ دنیا کی تعلیم اوپر سے نہیں لیتے، پوری گہرائی میں جا کے لیتے ہیں۔ تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی کچھ سیکھ نہیں پائیں، اور اپنے شوہر کے یہاں آئی تو زندگی اسی میں نکل گئی، بچے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، لیکن آج تک ان کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہی نہیں پتہ۔ یہ کمزوری ہے نہیں ہے بھائی ہمارے یہاں پہ، اکثر گھروں میں ملیں گی آپ کو۔ اس لیے ہم اپنے گھر والوں کو دین بھی پرووائڈ کریں، ان کی فکر کریں کہ علم بھی ان کو حاصل ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اب کچھ مسائل لے لیں ہم، جیسے مثال کے طور پر ہم نے کل سنا تھا کہ تجارت کی زکوٰۃ، مال تجارت کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے۔ آج ایک بہت اہم مسئلہ، 2-3 مسائل کو بیان کر کے ختم کروں گا بات کو۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ہم ڈپازٹ کسی بھی چیز کے بدلے میں جمع کرتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کا فلیٹ ہے، اس کو رینٹ پہ دینا ہے، تو کسی کو اس شخص نے اپنا فلیٹ رینٹ پہ دے دیا،
اس کا 50,000 روپے اس نے ڈپازٹ لے لیا یا 2 لاکھ روپے لیا یا 5 لاکھ جو بھی ہے، وہ ڈپازٹ جو لے لیا اس نے اور اس کے بدلے میں روم یوز کرنے کے لیے، فلیٹ یوز کرنے کے لیے دے دیا، تو اب یہ ڈپازٹ یہ مال کس کا ہے؟ وہ تو بطور امانت کے اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اصل ملکیت کس کی ہے؟ اس پر دینے والے کی ملکیت ہے۔ تو جو رینٹ پر روم لے رہا ہے ڈپازٹ دے کر، تو ڈپازٹ کی بھی زکوٰۃ جو رینٹ پر لے رہا ہے اس کو دینی ہوگی۔ وہ مال اسی خود کا ہی ہے، اس نے بطور امانت کے دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہیں سفر میں جا رہا ہوں اور میرے پاس کچھ پیسہ ہے، کچھ سونا ہے، جو بھی چیز ہے، میں کسی کو بطور امانت کے دیتا ہوں، بھائی سفر پہ جا رہا ہوں، یہ رکھ، آنے کے بعد دے دینا، تو وہ اس کی ہو گئی چیز۔ آنے کے بعد بولے گا بھائی دے دو، بولے کیا دے دو؟ تو دے کے گیا تھا میرے کو، ایسا ہوگا؟ امانت ہے وہ، تو اس کو واپس ملنے والی ہے۔ تو جو چیز واپس ملنے والی ہے اس کی زکوٰۃ جس کو واپس ملنے والی ہے وہی نکالے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم نے کہیں پر کوئی ڈپازٹ دے رکھی ہے تو اس کو بھی کیا کریں، ہم اس کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے۔ 1 لاکھ روپیہ ہے تو 25,000 روپے اس میں 2,500 روپے اس میں ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہو گئی ڈپازٹ کا مسئلہ۔ بسی وغیرہ کا مسئلہ تو کل گزر چکا ہے۔ ابھی ایک سوال اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بلکہ، کہ اگر ایک آدمی صاحب نصاب ہے جس پہ زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، لیکن اس کے پاس زکوٰۃ نکالنے کے لیے فی الحال پیسہ نہیں ہے، سونا تو ہے، پراپرٹی تو ہے، لیکن اس کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اور اس کے اندر اور ایک چیز کو ایڈ کر دیا جائے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر ماں کے گھر سے بیوی نے سونا لائی ہے یا پھر شوہر نے اپنے بیوی کو سونا دیا ہے اور وہ نصاب تک پہنچ گیا اور اس سونے پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو اس کی زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ شوہر پہ فرض ہے کہ بیوی پہ فرض ہے؟ یہاں پر ایک چیز یہ سمجھنا ہے کہ جو سونا بیوی نے اپنے ماں کے گھر سے لائی ہے وہ بیوی اس کی مالک ہے۔ بیوی کیا اس کی مالک؟ خدا نہ خواستہ اگر طلاق ہو جاتا ہے دونوں میں تو وہ سونا وہی لے کے جانے والی ہے، مطلب مالک کون ہے؟ وہی ہے۔ اب شوہر جو بیوی کو دیتا ہے اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو شوہر نے اس کو گفٹ دے دیا، ہدیہ دے دیا، تو اس کی بھی مالک بیوی بن گئی، اور ایک یہ کہ شوہر نے سونا خرید کر گفٹ کی نیت تو نہیں کیا، بیوی کو کہا کہ استعمال کر، اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہ سونا میرا ہی ہے۔ بیوی کو اس نے اس کا مالک نہیں بنایا، بلکہ وہ سونا اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا۔ خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو وہ کہیں گا بھائی یہ تو سونا میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جس سونے کی مالک بیوی ہے اس سونے کی زکوٰۃ بیوی پر فرض ہے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بیوی پہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن شوہر ہی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، نکالنا چاہیے، یہ بیوی کے اوپر شوہر کا احسان ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اگر کوئی شوہر یہ کہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اپنی زکوٰۃ اپنا اپنا دیکھو خود نکالو، یا میرے پاس ہے لیکن میرے کو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے تیری، تو نکال، اب جو ہے بیوی جو ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کہاں سے نکالیں گی؟ تو اگر اس کے پاس اس کے علاوہ کیش پڑا ہے تو نکالے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ اگر بیوی کے پاس نکالنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور شوہر بھی آڑی بازی پہ آ گیا ہے کہ میں نہیں نکالوں گا، اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ سونا جو ہے اس میں سے کچھ بیچ کر اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ پھر 1 سال مکمل ہو گیا، پھر زکوٰۃ دینے کا موقع آیا، پھر بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر سے اس میں سے بیچ کر نکالے گی، یہاں تک کہ وہ 7.5 تولے سے کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ 7.5 تولے سے وہ کم نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اصول ہے۔ تو یہ بہانہ بنا کر نہیں چلے گا کہ ہمارے میاں تو جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہماری، تو نہیں نکالتے تو آپ کے پاس تو آپ نکالو، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ سونا بیچ کر کے زکوٰۃ نکالو۔ اسی طرح بعض لوگ بڑی بڑی پراپرٹیاں خریدتے ہیں جب تیزی میں ہوتے ہیں تو، اور جب پھر تیزی ختم ہو جاتی ہے تو پراپرٹی تو رہ جاتی ہے لیکن آدمی کا پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ملیں گے لاک ڈاؤن کے بعد آپ کو کہ پیسہ ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، لیکن چیز تو ہے ابھی۔ ایک آدمی کے پاس جو ہے اس نے تجارت کی نیت سے بڑا فلیٹ لیا، دکان لیا، پراپرٹی لیا، پلاٹ لیا، اب اس پہ زکوٰۃ تو ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اب جو ہے کوئی بھی ایک پراپرٹی بیچ کے اس کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو سب پراپرٹی جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال جو ہے جس مال کے ساتھ مل جاتا ہے اس مال کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ تو اگر کسی نے پلاٹ لیا ہے
بیچنے کی نیت سے. ایک آدمی پلاٹ لیتا ہے گھر بنانے کی نیت سے کہ رہوں گا وہاں پہ, بڈھا ہو جاؤں گا تو اچھا جا کے رہوں گا, یا پھر ویکینڈ پہ جا کے وہاں پہ رہوں گا, اس نیت سے لیا ہے. اس میں تجارت کی نیت نہیں کیا کہ لوں گا اور فائدہ ہوگا تو بیچ دوں گا. بیچنے کی نیت کیا ہے تو اس کے پورے ویلیویشن پہ زکوٰۃ آئے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی نے پلاٹ لیا 20 لاکھ روپے کا, نیت یہ تھی کہ جیسا بھاؤ بڑھے گا بیچ دوں گا. اب جو ہے زکوٰۃ دینے کا ٹائم آ گیا, اس کا 1 سال ہوا, زکوٰۃ دینے کا ٹائم آ گیا. اب جو ہے دیکھیں گا کہ 20 لاکھ کا لیا تھا, اب موجودہ اس کی قیمت کیا چل رہی ہے, کرنٹ ویلیو کیا ہے اس کی, 25 لاکھ ہے. 25 لاکھ پہ زکوٰۃ نکلیں گی. مثال کے طور پر 20 کا لیا تھا اور مارکیٹ گر گیا, اب موجودہ اس کی قیمت 15 لاکھ ہے. وہ پلاٹ جو 20 میں لیا تھا اس کی قیمت کتنی ہو گئی, 15 لاکھ ہو گئی. اب 15 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے گا, 20 کی نہیں نکالے گا. شریعت نے آسانی رکھی ہے کہ جو موجودہ اس کی قیمت ہے اس پر زکوٰۃ نکالی جائے. اسی طرح ایک آدمی نے اس نیت سے فلیٹ لیا تھا کہ رینٹ پر دوں گا, یا شاپ لیا تھا کہ رینٹ پر چلاؤں گا, بھاڑا کھاتے رہوں گا, بہت سارے لوگ لیتے ہیں. اب اگر اس نے رینٹ کی نیت کیا تھا تو اس کی جو موجودہ ویلیویشن ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. رینٹ آئے گا, بچے گا, اپنی 10 تاریخ آ گئی رمضان کی جو اس کی فکس ہے, اس وقت دیکھا جائے گا کہ رینٹ میں سے کتنا پیسہ بچا ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ نکلیں گی. اگر کچھ نہیں بچا تو زکوٰۃ نہیں نکلیں گی. لیکن ایک آدمی نے نیت یہ کیا تھا کہ ابھی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے, 2,500 میں فلیٹ مل رہا ہے پر اسکوائر فٹ, اور جیسے بلڈنگ بن کے تیار ہو جائیں گی, او سی آ جائیں گی, رہنے لوگ آ جائیں گے تو 5 کا ہو جائے گا. یہ نیت سے لیا تھا. اب جو ہے وہ 5 کا ہوا, نہیں ہوا, 3 کا ہوا, 1.5 کا ہوا. نیت یہ تھی کہ لے کر کے کما کر کے نکلنا ہے, بیچنا ہے. اب سال پورا ہوا, اپنی تاریخ آ گئی, دیکھے کہ اپنا فلیٹ ہے 2500 کے حساب سے لیے تھے 3,000 ہو گیا. اب 3,000 کے حساب سے زکوٰۃ نکلیں گی. 2500 کے حساب سے لیے تھے 2,000 ہو گیا, 2,000 کے حساب سے زکوٰۃ نکلیں گی. تو اس طرح سے جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی نیت سے, خزانے جمع کرنے کی نیت سے کوئی بھی چیز لی ہے اس کی موجودہ ویلیویشن پہ زکوٰۃ نکلیں گی. رینٹ پر چڑھانے کے لیے لی ہے تو اس کی موجودہ ویلیویشن پہ نہیں نکلیں گی, بلکہ جو رینٹ آئے گا اور سال پورا ہونے پر جتنا ہمارے پاس بچے گا اس پر زکوٰۃ نکلیں گی. تو سمجھ میں آ گیا. یہ آج ہمارا فلیٹ کا, پراپرٹی کا, پلاٹ کا سب مسئلہ کلیئر ہو گیا. پھر بھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو بعد میں آ کے پوچھ سکتا ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ.